Good evening and praise the Lord. I greet you all in the name of Lord Jesus Christ, who is our living Lord and God, who is real Son and real God. हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यसु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है और यही रूह कुदस भी है। ये 3 in 1 and 1 in 3 याद रखियो, ये एक ही शख्सियत है। ज़बूर 47 मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मजमूर। ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा बाप के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह, खुदावंद ताला यानी यसु मसीह मुहीब है। वो तमाम रुए जमीन का शहंशाह है, यानी किंग ऑफ किंग्स, सारी जमीन को बादशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मीरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। सेला। खुदा बाप ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद यसु मसीह ने सिंह की आवाज के साथ साऊद फरमाया है। साऊद यानी वो अजीज आसमान की तरफ चले गए उड़कर, अरबी जुबान का लफ्ज है। मदा सराई करो, खुदा बाप की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा बाप सारी जमीन का बादशाह है। सारी जमीन का बादशाह खुदा बाप यसु मसीह अजीजों। अक्ल से मदा सराई करो, यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ। खुदा बाप कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा बाप अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि अब्राहम के खुदा बाप की उम्मत बन जाएं, क्योंकि जमीन की सिपरें खुदा बाप की हैं, वो नहायत बुलंद है। हालेलुया। कलाम पाक का पढ़ा जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, ऐ खुदावंद यसु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन। बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र हो, खुदाबंदों के खुदा तेरा शुक्र हो। तू जो कलाम खुदाबंदी है तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तू जो बेबाप है, बेमां है, बेनस्बनामा है, तेरा शुक्र हो। आमीन। अजीजों, आज की रूहानी बरकत जो मैं आपके साथ मिलकर सीखने वाला हूं, ये है लफ्ज पहली ही आयत में लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ। तालियों के बारे में सीखेंगे। फिर इसी आयत में लिखा है, खुदा बाप के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, यानी हाथों से तालियां बजाओ और फिर खुशी से ललकारो, नारे मारो। हालेलुया। अब अजीजों, ताली दो हाथ तो सारे रखते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका एक भी हाथ हो और जिसके दोनों ही ना हो, और जिसके दोनों हाथ हो और शायद वो इतने कमजोर हो पैरालाइज की वजह से, पैरालिटिक डिजीज की वजह से, कि वो तालियां ना बजा सकता हो। बहुत से लोग हैं, लेकिन खुदावंद तो फरमा रहा है कि वो तालियां बजाएं। देखो, ताली बजा नहीं सकते, हाथ कमजोर हो गए हैं। इसका रूहानी मतलब क्या है? उसके साथ ही आगे लिखा है कि खुशी की आवाज से ललकारो। अगर तालियां नहीं बजा सकते तो खुशी की आवाज से ललकारना है। ज़बूर 100 में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद यसु मसीह के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी। अब अजीजों, इन दोनों बातों के लिए, हाथों की तालियों के लिए और खुशी के नारे मारने के लिए, हमें अजीजों सबसे पहले कलाम पाक के मुताबिक देखना होगा कि वाकया ही ये सिर्फ ताली तो गैर कौमें भी बजाती हैं। लीबियन बड़ी अच्छी ताली बजाते थे, हम मुस्लिम मुल्क में रहे हैं, और अरबों में भी तालियां बजाते, लेकिन जितनी खूबसूरत तालियां लीबियन बजाते हैं, वो अजीजों वो बजा करके वो गाते हैं और इतने खूबसूरत बजाते हैं कि हमारे मोहतरम पास्टर जसन साहब कहा करते थे कि ये लोग जब सब मसीही बन जाएंगे तो कितनी खूबसूरत तालियां बजाकर अपने यहोवा पाक खुदा की, यसु मसीह की वो इबादत करेंगे। लेकिन मुकद्दस याकूब रसूल, जो मसीह यसु के सौतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर हैं,
یہ مقدس یعقوب اور مقدس یہودا، یہ مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہیں عزیزو. مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہیں، اور ان کے وسیلے سے جو ایک خط لکھا گیا ہے، مقدس یعقوب کا خط اور مقدس یہودا کا خط، انہوں نے مقدسہ ماں مریم کے ساتھ مل کر پاک روح القدس کی برکت کو حاصل کیا عزیزو. پاک روح القدس کی برکت انہوں نے حاصل کی 120 کی جماعت میں. اس کے لیے آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 1 اور اس کی 14ویں آیت کی اسٹڈی کر لیجئے. وہاں پر لکھا ہے یسوع کی ماں مریم مسیح کے بھائیوں کے ساتھ وہ بھی یروشلم میں آئی ہیں تاکہ پاک روح القدس کی برکت کو حاصل کر سکیں پریکٹیکلی. اور جب وہ برکت انہوں نے 120 کی جماعت میں لی تو کیسے ملی؟ لکھا کہ آگ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی، اور وہ جس اپر روم میں بیٹھے ہوئے تھے عزیزو، ہاللیلویہ، وہاں پر انہوں نے ایک زور کی آندھی سا سناٹا سنا، اور سے لگا جیسے کوئی سمندر پانی سے ٹکرا رہا ہو، اور وہ سب عزیزو شعلہ کی زبانیں بولنے لگے. آگ سے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی، اور پاک روح القدس نے ایسا ممکن کیا کہ وہ سب اپنی اپنی بولی کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ جس نے بولیاں بنائی ہیں، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کی زبان بنائی ہے، ان کی سرحدیں بنائی ہیں. کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا، کوئی پنجابی بولتا ہے. جرمن جو ہے وہ ان کو پنجابی نہیں آتی، اور پنجابیوں کو جرمن نہیں آتی، یا فرینچ نہیں آتی، یا سویڈش زبان ہے، یا دنیا کی اور زبان. لیکن عزیزو اس وقت 15 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو سمجھا، اس کلام کو، ان زبانوں کو، کہ وہ سب کہنے لگے کہ یہ تو میری ہی بولی بول رہا ہے، میری ہی بولی ہے. اس کو سمجھ آ رہی تھی. ہاللیلویہ، پاک روح نے ایسا کر دیا. پاک روح ایسے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. پاک روح خود خدا ہے عزیزو. تم نے کیوں خدا اور روح القدس کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ ہاللیلویہ. روح القدس اور خدا میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خدا روح ہے، خدا مند روح ہے، یسوع روح ہے، اور مسیح روح ہے. اب مقدس یعقوب اس کا 4تھا باب ہے، اس میں لکھا ہے 5ویں آیت میں پڑھتا ہوں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے. پاک روح کی بات کرتے ہیں عزیزو. کیا ہمارے اندر پاک روح بسا ہوا ہے یا نہیں؟ پاک روح رہتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ رومیو کی اسٹڈی کیجئے. مقدس رومیو 8 باب میں لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ مسیح کا روح کا وہ مسیح کا نہیں ہے، یعنی وہ مسیحی نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتا بھی ہے تو وہ اپنے ہونٹوں سے تو مسیحی کہتا ہے، لیکن وہ مسیحی ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح اندر بسا ہوا نہیں ہے. مقدس یعقوب رسول لکھتے ہیں جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ چیک کر لیجئے کہ اگر روح القدس ہے تو حسد نہیں ہونا چاہیے. کل بھی ہم نے روح القدس کی خوبیوں کو سیکھا تھا. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ محبت، جو اگاپے محبت مسیح وہ حسد نہیں کرتی. اگر ہم حاسدی ہیں تو یاد رکھیے پھر روح القدس نہیں ہے. وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، یعنی روح القدس تو زیادہ اس پر فضل کرتا ہے. اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا باپ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. پس خدا باپ کے تابع ہو جاؤ، یعنی کلام کے تابع ہو جاؤ، اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا باپ کے نزدیک جاؤ تو تمہارے نزدیک آئے گا. اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو. اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو. تو عزیزو، ہم ہاتھ سے چونکہ تالی بجائی جاتی ہے تو اس لیے ہاتھوں کا پاک ہونا لازمی ہے، اور وہ روح القدس کرے گا. اور روح القدس کی برکت کہ وسیلے سے آپ تالیاں بجائیں. تالیاں نہیں بجا سکتے تو خوشی سے گائیں. اب خوشی کا جو سورس ہے وہ ہے روح القدس. حقیقی خوشی جو پیسوں کی محتاج نہیں، جو ملکوں کی محتاج نہیں، وہ کسی تعلیم کی محتاج نہیں، وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں، وہ کسی زیادہ امیر آدمی کی محتاجی میں نہیں ہے. حقیقی خوشی روح القدس کا دوسرا پھل ہے. اس کے لیے اب غلطی کناپوس کا لکھا ہوا خط، اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 22ویں کی اسٹڈی کیجیے. وہاں پر لکھا ہے کہ اس روح کے وسیلے سے عزیزو ہمارے اندر محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، صبر، نیکی، اور یہ 9 پھل ہیں روح القدس کے. 9 پھل ہیں عزیزو روح القدس کے، جس میں سے دوسرا روحانی پھل ہے خوشی. آئے امتو،
ہاتھوں کو پاک کرو. یہ کورونا کے دنوں میں خدا کرو نے مجھے کلام سکھایا تھا. کورونا کے دنوں میں یہ ہوا کہ وہ ایسی وبا آئی، لوگوں نے کہا اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہونا، اور ہر جگہ پہ ہاتھوں کو انفیکشن کرو، انفیکشن پاک کرو، ان کو ڈس انفیکٹ کرو تاکہ یہ انفیکشن ختم ہو جائے. اور ہر جگہ پہ یہ لازمی ہو گیا، لازمی ہو گیا. منہ ڈھانک کے رکھو، جیسے عزیزو آپ چھپا کے رکھو منہ کو. تو اس طرح کی ساری ہدایات دی گئیں اور ان سے انسانوں کو فائدہ بھی پہنچا ہوگا. مانتے ہیں اس بات کو بھی، کیونکہ جسمانی جو عزیز و پاکیزگی ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے. ہاتھوں کو دھونا، پاؤں کو دھونا، پورے جسم کو غسل دینا، اچھے کپڑے پہننا، یہ پاک کلام منع نہیں کرتا ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ ایسا کریں، یہ ہماری تندرستی کے لیے ضروری ہے عزیزو. لیکن روحانی طور پر اگر پاک روح القدس کی برکت نہیں تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، اور ہمارا دل بھی ناپاک ہے، ہمارے پاؤں بھی ناپاک ہیں، ہم سراتا پا ناپاک ہی ناپاک ہیں. لیکن کیا ایک ناپاک شخص کی قربانی جو وہ طالب جا کر کرنا چاہتا ہے کہ صرف تالیاں بجاؤں دے جاؤ، تو وہ کہے کہ نہیں میں تو پرستش کر رہا ہوں اپنے زندہ خدا کی؟ ایسا نہیں ہے. اندر تو گندگی بیٹھی ہے، اندر روح القدس نہیں. جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے. اور اگر مسیح کا روح ہے تو وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اگر مسیح کا روح ہمارے اندر رہتا ہے تو پھر ہم گناہ کی طرف سے مردہ ہیں، پھر ہم سن لیس اینڈ اسپاٹ لیس ہیں. ہم بے گناہ ہیں اور بے داغ بھی ہیں. اور بے داغ کا جو انگلش کی بائبل میں ترجمہ ہے وہ ہے کمپلیٹ ہے، ہم کامل ہیں. اگر روح القدس کی برکت ہماری آنکھوں میں حیا ہوگی، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. ہاتھ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ عزیزو ہم ہاتھ میں لا کر دوسروں کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے. تو عزیزو پھر آج کی برکت جو ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ روح القدس کی برکت ہمارے ہاتھوں کو بھی پاک کرتی ہے، اور ہمیں روح القدس کے جو 9 پھل ہیں ان میں سے دوسرا پھل بھی عطا کرتی ہے، خوشی. اور عزیزو پھر خوشی سے عزیزو جب آپ کے اندر ہے تو ہر چند اگر تمہارے کھیتوں کے اندر ٹڈیاں تمہارے فصلوں کو ضائع کر دیں، تمہارے باغوں کو برباد کر دیں، کچھ بھی کر دیں، نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی آپ کی وہ نقصان نہیں چھین سکتا. آپ کی خوشی کوئی ملک نہیں چھین سکتا. آپ کی خوشی کسی کی ڈیپینڈ نہیں ہے. یہ روح القدس کی خوشی ہمیں دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، ظلم میں، کال میں، ننگے پر میں، خطرے میں، یہ تلوار میں، خطروں کے اندر بھی ہم خوشی سے، جیلوں کے اندر بھی جو لوگ عزیزو جو مسیح کی خاطر ستائے جا رہے ہیں وہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. وہ خوشی کے ساتھ جیل بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ موت بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ خوشی سے شہید ہونا بھی پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر آسمانی خوشی بس گئی ہے جو زمین کے ان ساری خوشیوں سے بالا تر ہے. ان سے زیادہ ان کی نوالٹی ہے، خوبصورتی ہے. وہ اس خوشی کے محتاج ہیں کہ کب وہ اس زمین پر سے اگر مسیح کی خاطر وہ شہید بھی ہو جائے، ان کو دکھ بھی دیا جائے، ان کی نوکری چھین لی جائے، ان پر الزام تراشی کر دی جائے اور ان کو دھتکار دیا جائے، نوکری سے نکال دیا جائے، ان کو مسیح ہونے کی وجہ سے ان کو دھتکارا جائے، تو وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، خوشی سے. ہاللیلویا. موت بھی آ جائے اور موت کو بھی اپنی ووٹی بنا لیتے ہیں عزیزو، موت کو بھی گلے لگا کر خوشی سے لگاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو میرے اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، جو ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو دھو، اے دو دھلو اپنے دلوں کو پاک کرو. ہاللیلویا. ہاتھ بھی پاک روح القدس کے وسیلے سے بسنے دو، روح کو بسنے دو، مسیح کو بسنے دو. تو میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ کیسا گھر بنانا چاہتے ہو؟ شکستہ دل میرا مقدس ہے، ٹوٹا ہوا دل، بروکن ہارٹ، شکستہ اور خستہ، شکستہ اور خستہ، شکستہ اور خستہ، ٹوٹا ہوا دل اور خستہ اس وقت ہے جب پاک روح کی آگ اس کے اندر آ کر رہتی ہے. حالانکہ جب کلام سنتے ہیں تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں. حالانکہ پھر اس کے قربانی عزیزو روح القدس کے وسیلے سے پاک مسح جب آتا ہے، پاک آگ آتی ہے تو وہ ہمیں عزیزو خستہ کر دیتی ہے. خستہ. ہاللیلویا. او کرسپی بسکٹ کی طرح، چپس کی طرح خستہ کر دیتی ہے، اور روح کا مسح ہاللیلویا ایسا کر سکتا ہے. آئیے پاک روح کو کثرت سے اپنی زندگی میں بسنے دے. انہوں نے شاگردوں سے کیا کہا تھا زندہ ہونے کے بعد عزیزو؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کا عزیزو 22واں باب ہے اور اس میں لکھا ہے، خدا کا کلام فرمایا، شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ روح لو.
انہوں نے پھونکا اور کہا رو لو. کیا عزیزو پھونکنے سے؟ ہاتھ رکھنے سے تو لکھا کلام میں، کیا پھونکنے سے بھی؟ یہ کلام مسیح نے کہا پھونکا. اور پھر اب ادھر ہی سٹاپ کر دیں، پھر ہم نہ پڑھیں کہ 120 کی جماعت جو رسولوں کے مال میں جہاں پر 12 رسول پھر دوبارہ آئے بیٹھے اور مسیح نے ان کو خاص تلقین کی. مقدس عزیز و یوحنا رسول کے انجیل کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس روح القدس نہ مل جائے تم یروشلم سے باہر نہ جانا. اور جب پاک روح ملا 120 کی جماعت میں، اور اس کے بعد تو بہت زیادہ لوگ تھے عزیزو، وہ سب ٹھہرے رہے. آج بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے ایماندار تجھے، تاکہ پاک مسا تیری زندگی کے اندر آ کے پاک روح تہاڈے اندر وسیا رہے. اگر گھر ہو اور اس کے اندر کوئی مکین نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہوتا جب تک اس گھر کے اندر کوئی نہ رہے. اگر میرا اور دل مسیح کے بغیر خالی ہے تو عزیزو ہم خالی برتن کی طرح ہم چھنچھناتے جائیں، جو جھنجھناتے جائیں، جھنجھنا رہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو آج خدا ان کا پاک روح ہمیں ایک بار پھر سکھاتا ہے، زندہ کرنے والی روح ہے. اگر پاک روح نہیں تو ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں. تو افسیوں کے خط میں لکھا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. جس میں مسیح کا روح ہے وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے. اور گناہ کتنے ہیں عزیزو؟ کتنے گناہ ہیں؟ عدن میں ایک گناہ ہوا نافرمانی کا اور نکال دیا خدا نے، بلکہ عدن کے ارد گرد ایک شعلہ زن ننگی تلوار کا پہرا لگا دیا جو چاروں طرف گھومتی تھی آٹومیٹک، چاروں طرف، تاکہ یہ دوبارہ اس میں داخل نہ ہو سکے. لیکن آج روح القدس کی وہ بابرکت قوت اور طاقت اور روح کا مسا، روح کا بپتسمہ ہمیں ایسا کر دیتا ہے، چلتا پھرتا مسیح کر دیتا ہے عزیزوں. ایک مسیح، اس کا اٹھنا مسیح، اس کا بیٹھنا مسیح، اس کا چلنا مسیح، اس کا بولنا مسیح. اور مسیح ہر وقت میٹھے میٹھے گولیاں بھی نہیں سی دینا عزیزو. جب ہیکل کے اندر عزیزو، آج وہ ہیکل کون ہے؟ کیا وہ اینٹوں کی ہے؟ کیا وہ پتھروں کی؟ کیا وہ چاندی اور سونے سے جو عزیزو جڑی ہوئی تھی؟ وہ اس کو تو خدا نے خود ہی عزیزو تو برباد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا. اے یروشلم کی بیٹیوں، تو میرے لیے مت رو، اپنے بچوں کے لیے رو. عراق کی بادشاہ آیا، اس نے آ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. کلام پورا ہوا، سچائی پوری ہوئی. پاپ سنڈے کے والدین عزیزو لکھا ہے، اس کے بعد وہ آگے گئے ہیں اور ہیکل کے اندر داخل ہو گئے. کیا ہوا؟ انہوں نے بچوں اور شیرخواروں کو حمد کرتے دیکھا. اور اس نے لکھا بچوں اور شیرخوار جو ہے وہ اس کی کامل حمد کر رہے تھے. اور پھر اس نے اور بھی دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر مختلف قسم کی تجارت کرنا منع نہیں ہے عزیزو. آپ کوئی بھی تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب کچھ عزیزو روح القدس کی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. آج وہ ہیکل میں اور آپ ہیں تو عزیزو آج بھی خدا کوڑا چلاتا ہے. انہوں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ دعا کا گھر ہے میرا اور آپ کا. اگر اس کے اندر دعا نہیں عزیزو، کون سی دعا خدا ان کو پسند ہے عزیزو؟ اور روح کی دعا. آپ رومیو 8 باب اس کی 26 آیت کو پڑھیں، اس میں اندر لکھا ہوا ہے، کلام پاک کے اندر مرقوم ہے. ہیلیلویا. روح خدا ایسی آہیں بھرتا ہے، روح روتا ہے، روح سوزا ہمارے اندر آتی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. ہیلیلویا. خدا ان کا پاک روح یہ چاہتا ہے، روح سے بھر کر. جب روح سے بھریں گے تو عقل بھی نئی ہو جائے گی، یہ دماغ جو ہے یہ بھی نیا ہو جائے گا، مسیح کی عقل آئے گی. اور اس کے وسیلے سے عزیزو پنجابی میں دعا کیجئے، اردو میں دعا کیجئے، جرمن میں دعا کیجئے، ہندی میں دعا کیجئے، کسی بھی زبان میں دعا کیجئے، لیکن دل کا نیا ہونا ضروری ہے. گندے دل کی وہ نہیں سنے گا. گناہگار کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی عزیزو. گناہگار کی قربانی سے خداوند کو نفرت ہے. گناہگار کی قربانی نفرت انگیز ہے. اس لیے آج ایک بار پھر خداوند کا پاک روح مجھے، یہ سب سے پہلے کلام میرے لیے ہے، وہ میری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وہ میری تربیت کرتا ہے، وہ میری صلاح کرتا ہے. وہ انگور کا حقیقی درخت ہے
اور جو ڈالی اس کے اندر پیوست ہے اور وہ پھل لاتی ہے، اسے وہ اور کاٹتا اور چھاٹتا اور تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے، اور زیادہ پھل لائے، اور زیادہ پھل لائے۔ ہالے زمین پر انہوں نے باپ کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن یہ بے باپ ہے، اس کا کوئی باپ نہیں۔ عزیز یاد رکھیں، میرے مسیح کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ مقدس یعقوب اس کا، نہ مقدس داؤد ان کا باپ ہے، نہ مقدس یوسف ان کا باپ ہے۔ کیا مقدس پالوس رسول کے لکھے ہوئے خط 14 خط، اگر ان کا یہ کلام جھوٹا ہے تو ان کے سارے خطوط جھوٹے ہیں۔ ایک عربی فارسی زبان میں کہتے ہیں خاکم بادہن، یعنی وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، لیکن کلام کہتا ہے مقدس پالوس نے جو جینالوجی آف جیسس کرائسٹ لکھی ہے، وہ ان کو یکا یک تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا تھا۔ تیسرے کہتے آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک دم ایک شخص کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تیسرے آسمان پر۔ ایسے مکاشفے ملے اور وہ کہتے ہیں یہ تو مسیح جو ہے یہ تو بے باپ ہے، یہ تو بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی کوئی عمر کا آخر ہے۔ اگر مقدس داؤد ان کا باپ ہوتا تو دوہر بانی میں کیوں نہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے باپ داؤد، یا مقدس یوسف بھی ہوتا جس کے گھر میں پالنا ہوئی ہے تو ابھی کہتے ہیں چلو ستیلا باپ ہی صحیح۔ عزیزو کلام کو سمجھیں، یہ بھی نہیں لکھا اسٹیپ فادر ہے کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ یوسف، یہ بھی نہیں لکھا۔ آپ کو معلوم ہے 12 رسولوں میں سے ایک شاگرد کے اندر جرت آئی، اس نے مسیح سے کہا، یوحنا رسول کے انجیل اس کا 14 باب کی اسٹڈی کریے، اس کے اندر لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، میں بھی خدا ہی ہوں۔ لیکن ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا کہہ کر کے اس کی ایسی تذلیل کر رہے ہیں، اور یہ مسیحی کر رہے ہیں۔ جب کلام کہتا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو عزیز ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ مقدس فلپس نے کہا جب انہوں نے کہا میں جاؤں گا آسمان پر تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار ہو، وہاں پر لکھا باپ کے پاس جاؤں، جو ہی اس نے باپ کہا مقدس فلپس نے تو آگ لگی، اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو باپ کو ہمیں دکھا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ آئے فلپس تو اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے، کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ کے اندر سے نکلا ہوں۔ اور یاد رکھیں مسیح بور نہیں ہوا، وہ بیگوٹن ہے، بیگوٹن سن ہے، وہ تولد ہوا ہے، وہ ہماری طرح پیدائش نہیں ہے، انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بور نہیں ہے، وہ تولد ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھ لیجیے یسایہ چیپٹر 9 کو پڑھیے، اس میں لکھا ہے ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا، بیگوٹن سن، کیونکہ خدا باپ نے جہان سے ایسا پیار کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، begotten son, begotten, not born, begotten. There is a difference between begotten and born. Dearly brothers and sisters, hear the voice of the Lord. I read it very carefully. اس کلام کو توڑے مروڑے مت عزیزو۔ تو عزیزو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ 11 شاگردوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی انکلوڈنگ مقدس پطرس جو بولنے میں سبقت لے جاتا تھا، لیکن آج نہیں بولا، آج مقدس فلپس بولا ہے۔ اور پھر 16ویں باب کی اسٹڈی کیجئے، اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ کیجئے، وہاں پر بھی لکھا عزیزو، کلام پاک فرماتا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں میں تو تمہیں تمثیلوں میں کلام سکھاتا رہا ہوں۔ تمثیلوں میں کون سی تمثیل ہے؟ بہت سی تمثیلیں ہیں، بیج بونے والے کی تمثیل ہے، گندی اور اچھی مچھلیوں کی تمثیل ہے، روٹیوں کی تمثیل ہے، بہت سی تمثیلیں ہیں، لیکن آج یہاں پر ایک اور تمثیل ہے۔ سنیے خدا ان کا پاک روح کیا فرماتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اب میں تمہیں باپ کی خبر صحیح صاف صاف دیتا ہوں، چنگی طرح تو سکھانا ہے کہ میرا باپ کہنا جائے۔ غور سے دیکھیے کلام کو، مشنرزم سے باہر نکلیں۔ خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے مشنرزم سے باہر نکلیں۔ مشنیں اچھی ہیں لیکن اگر وہ سچائی کا کلام نہیں سناتی تو ان سے آؤٹ ہو جائیے، باہر نکلو میری امت کے لوگوں۔ او خدا ان کے پیارے پیارے لوگوں سنو، خدا ان کا روح یہ فرماتا ہے باپ کی خبر صاف صاف دیتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے مانگے گو، میرا نام یسوع مسیح ہے، ہاللیلویا، یسوع مسیح ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیا مقدسہ مریم کو یہ نہیں سکھایا گیا؟ اور مقدس لوکا 1 باب اور اس کی 34ویں آیت میں بھی لکھا ہے
जब मुकद्दस मरियम से कलाम किया मुकद्दस फरिश्ता ने, तो उसने भी ये कहा, कहती है ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को ही नहीं जानती। उसकी भी सोच इंसानी सोच है, सिर्फ इंसानी सोच यहां तक जाती है। मुकद्दस यूसुफ की भी सोच यहां तक गई। उसने कहा भी तो मेरी मंगनी हुई है तो ये भावना कैसे हो गई है। खुदावंद का फरिश्ता उसने कलाम किया, उसने कहा है सोने वाले, वो सो रहा था, उसको सिखाया कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। हालेलुया। वो उसको अपने पास ले आया, उसको पता चल गया, वो रास्तबाज शख्स था, वो शरीयत को जानता था, उसको पता था कि हमारे ये एक नबूवत हुई है, ये साया ने की है। ये साया 7 बाब की स्टडी कीजिए, 14वीं आयत के अंदर लिखा है। हालेलुया। इसलिए आगे बढ़े अजीजों, खुदा के कलाम को सीखिए और समझें कि इसका ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनस्बनामा है। ना इसकी उम्र का शुरू, ना इसकी उम्र का कोई आखिर है, ना इसका आगाज उम्र, ना इसका मसदर जमाना है अजीजों। हालेलुया। ये अल्फा है, ओमेगा है, अव्वल है, आखिर है, इब्तिदा है और इंतहा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम से कुछ मांगो या दरखास्त करो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, बाप तो आप ही तुम्हें अजीज रखता है। फिर भी हमने नहीं मानना, क्योंकि हम ढीठ और जिद्दी हो चुके हैं। मिशनिज्म ने ऐसा हमारे दिलों पर रगड़ा दे दिया क्या वो निकाला नहीं जा सकता। मुकद्दस दाऊद कहते चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई, खिंगर सौंप दे नाल काट मैल मेरी। तो अजीजों, हम निकलना ही नहीं चाहते। अगर कलाम आता है तो हम कहते उसकी मुखालफत कर दो, मुखालफत करो, कोई बात नहीं। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। पाक रूह ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। फिर आप यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 17 चैप्टर की भी स्टडी कीजिए, उसकी 10वीं से लेकर 26 आयत में 4 दफा लिखा। अजीजों सुनिए, 4 दफा 4 टाइम्स यीशु मसीह फरमाते हैं जमीन पर जब वो इंसान के रूप में है, वो आदमजाद है। आदमजाद 85 टाइम लिखा। अजीजों, आदमजाद याद रखिए, यीशु मसीह ने बेटा होने का इनकार किया है। आप मत्ती रसूल की उसका 26वां चैप्टर पढ़िए, उसकी 57 वर्ष से लेकर 67 वर्ष तक देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। 57 to 67 आयात में देखिए, जब सरदार कैफा कहता है कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू उसका बेटा मसीह है तो कह दे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा तूने खुद कहा है, तूने खुद कहा है। कैफा को आग लगी। उसने कहा इसने कुफर बका है। उसने कहा तुम मुझे मार दोगे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं आसमान पर जाऊंगा और आसमान से वापस भी आऊंगा। उन्होंने कहा ये तो वो कदीम और याम की बात करता है, वो जो बादलों पर आएगा वो कदीम और याम। हालेलुया। जिसके लिए अब मुकद्दस ज़करिया 4 बाब में लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा इफ्राता के इलाके, तुझ में से गल्लाबान निकलेगा जो मेरी उम्मत की गल्लाबानी करेगा। उसका मसदर जमाना यानी टाइम फ्रेम कदीम अल अय्याम, हाँ कदीम अल अय्याम से होगा। इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा के साथ, यही कलाम खुदा, यही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से मामूर हुआ। हाल यूहन्ना की अंजील की बात कर रहा हूं, 18वें में लिखा खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक इकलौता बेटा जो उसकी गोद में, उसने उसको ज़ाहिर कर दिया, जो उसकी गोद में। हालेलुया। उसकी गोद में, इसीलिए तो उन्होंने कहा मैं बाप के अंदर से निकला हूं, जिसको मैं बाप कह रहा हूं वो उसके मैं अंदर से निकला। बाप उसका कोई है ही नहीं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो झूठ? क्या 12 रसूलों ने जब 120 की जमात में रूह कुदस की बरकत हासिल की, जब रूह कुदस ने ये उकदा खोल दिया 12 रसूलों पर, मुकस्समा मरियम पर, मसीह के 2 भाइयों पर, 120 की जमात में, तो मुकद्दस पतरस ने जब पहली कलीसिया बनाई तो कैसे बनाई थी? क्या मुकद्दस फिलिप्पस की दलेरी अब कहां चली गई थी? रसूलों के अमाल चैप्टर 2 उसकी 38 वर्ष में लिखा है, जब मुकद्दस पतरस ने रूह से भरकर पहला मैसेज दिया, पहला कलाम सुनाया, तो क्या हुआ? लोगों के दिलों पर चोट लगी। उन्होंने कहा हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस के नाम में पाओगे। क्या मुकद्दस फिलिप्पस अब नहीं रोक सकता था मुकद्दस पतरस को? वो भाई है कि कीता ही भाई, हमें तो उस्ताद आज़म ने जिंदा होने के बाद मत्ती रसूल के इंजील उसका 28 मत्ती रसूल लिखते हैं 28 बाब 19वें आयत की स्टडी की, जो उसमें लिखा है यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 11 को मिले और उनसे कहे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, कुल इख्तियार मेरे पास है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया।
मेरे क्यों टुकड़े टुकड़े करते हो। लफ्ज तस्लीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूमों को, और कितने टुकड़े करना चाहते हो। लफ्ज परस्त बना दिया, लफ्ज तस्लीस ने हमें लफ्ज परस्त बना दिया है। हम सीखना नहीं चाहते। अरु के कौन टुकड़े टुकड़े कर सकता है। खुद भी कह रहा मेरा कोई प्यो ही नहीं जे, ना मेरी बाप माँ भी कोई नहीं जे। उनका कौन है मेरा बाप और कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी बहन है। लोगों ने यह भी कहा कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू पड़ा, और मुबारक है वो छाती जो तूने चूसी। उनका इससे ज्यादा मुबारक हुआ है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते। वो मुकस्सा मरियम से भी मुबारक है जो सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो तो है ही मुबारक। मुकस्सा माँ को रूह कुदस की क्या जरूरत है जब उसको जरूरत है। तो ऐ इंसान, ऐ खुदा के प्यारे प्यारे बच्चों, हम कहाँ खड़े हैं ताकि हमारे हाथ भी पाक हो जाएं, हम खुशी से भी भर जाएं। और तब वो बात जो ज़बूर 47 में आज हमने सीखी है, ऐ उम्मतो तालियां बजाओ और खुशी के साथ झूमो, हालेलुया। पाक दिल के साथ, पाक हाथों के साथ, पाकीज़गी के साथ, रूह के फलों से भर करके। रूह के फलों का दूसरा फल खुशी है। उस खुशी से भर करके उसकी ताजीम करो, जो ऐसी ताजीम हो जो उसके शायान शाह हो। ऐसी ताजीम मत करो अजीजों, खुदावंद उस ताजीम पर खुश नहीं होता अजीजों। बहुत से लोग ताजीम कर रहे हैं। आइए सरगर्म कलीसिया बनकर उसका ऐसा जलाल ज़ाहिर कीजिए जैसा उसने किया। अजीजों, नीम गर्म और सर्द कलीसिया की अदालत होगी, याद रखिए। कलीसिया एक ही है, उसका नाम सरगर्म है, और ये नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं। आप पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब उसके 6 से लेकर 9 आयत का मुताला कीजिए। आप पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब उसके 4 आयत का मुताला कीजिए। पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब उसके 18 आयत का मुताला कीजिए। यही वो कलीसिया अजीजों जो गालिब है गुनाह पर, जिसमें मसीह का रूह है। वो अजीजों गुनाह की तरफ से मुर्दा है। 21 किस्म के गुनाह पढ़ सकते हैं। ये रोमियो का खत उसका पहला बाब है और उसकी 22वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक तिलावत कर लीजिए। 21 किस्म के गुनाह हैं। उससे पहले 2 गुनाहों का जिक्र है कि जब उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा ने उन्हें नापसंदीदा करके हवाले कर दिया ताकि मर्द मर्दों से रूसियाही के काम करें, औरतें औरतों के साथ मर्दों के साथ, और जिन्होंने उनके कलाम को नहीं पहचाना अजीजों, उसके बाद क्या हुआ, वो नाराजगी से भाग गए, वो हसद से भाग गए, वो लालच से भाग गए, वो दूसरों के बेइज्जत करने वाले, वो गालियां देने वाले, वो चोर, वो शराबी, वो डाकू, और पता नहीं कितने गुनाह 21 किस्म के गुनाहों से भर गए, और जिन सब का नतीजा मौत है। और रूह कुदस ने हमें ऐसा कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया, और रूह के मसा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया, बाल के मसीह जैसा कर दिया, चलता फिरते मसीही बना दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आप इस कलाम पर जरूर गौर करें। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अजीजों व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0049 अजीजों 174-626-4299 ये व्हाट्सएप नंबर है अजीजों। हालेलुया। खुदाम का प्लेटफॉर्म हर वक्त खुला है, जो भी चाहे इस कलाम पर बात कर सकता है, सीख सकता है। खुदाम का पाकरू हमारा उस्ताद है, पाकरू हमारा उस्ताद है, पाकरू हमारा उस्ताद है। खुदाम का पाकरू आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। खुदाम यीशु मसीह का फजल मुकस्सम के साथ रहे। खुदाम यीशु मसीह का फजल फेसबुक फैमिली के साथ रहे। खुदाम यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन।